أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ تجوید قاعدہ کورس بک نمبر 3 اور سبق نمبر 4 ملتی جلتی آوازوں والے حروف کی ادائیگی کی پہچان اور مشق۔ اب جیسے تا اور طا جو ہے نا، ان کی آواز آپس میں ملتی ہے، تو اس میں جو ہے نا فرق کرنا ہے، ان کی ادائیگی درست کرنی ہے۔ اور اس طرح کاف اور قاف میں جو ہے نا فرق جو ہے وہ صحیح کرنا ہے۔ ہا اور حا، عین اور حمزہ جو ہے نا اس میں فرق، ثا اور سین، اس طرح سین اور صاد، تو ان تمام حروف کا جو ہے نا اس طرح کے ذال اور زا، غا اور ضاد، تو ان کا تلفظ جو ہے نا وہ درست کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو مخارج جو ہے نا وہ یاد ہوں، تو مخارج کا بیان جو ہے نا الحمدللہ ہو چکا ہے۔ یہ بک نمبر 3 ہماری، تو وہ شروع میں جو ہے نا ہم نے سارا الحمدللہ پڑھ لیا ہے۔ تو ان اسباق میں جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں مخارج جو ہے نا کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ آسان طریقے سے جو ہے نا یہ کورس جو ہے نا جاری ہے، اور سمجھ میں جو ہے نا ہر بندہ جو ہے نا اس کو سمجھ سکتا ہے۔ مشکل طریقے سے جو ہے نا یہ مشکل الفاظ بھی استعمال نہیں ہو رہے ہیں الحمدللہ، تو ہر بندہ جو ہے نا اس کو سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ اس کورس کی جو ہے نا تیسری کتاب ہے، اور اس کورس کی یعنی یہ آخری کتاب ہے۔ تو اب اس میں جو ہے نا آخری جو ہے بہت ہی یعنی جو خاص باتیں ہیں وہ اس میں جو ہے نا آخری بک میں جو ہے نا آ رہی ہیں۔ اب تا کو جو ہے نا موٹا نہیں کرنا ہوتا، طا کو موٹا کرنا ہوتا ہے۔ مخرج دونوں کا ایک ہے، مخرج میں فرق نہیں ہے، ایک ہی جگہ سے دونوں ادا ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ تا کو موٹا نہیں کیا جاتا، طا کو موٹا کیا جاتا ہے، بس یہی فرق ہے۔ تا کو موٹا کریں گے تو طا کی آواز بن جاتی ہے، یعنی زبان کو تالو کی طرف آپ اٹھائیں گے تو طا، تا اور قو۔ اس طرح کاف، قوف، دونوں کا مخرج جو ہے نا زبان کی جڑ ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک ہے زبان کی جڑ کا وہ ایسا جو منہ کی طرف ہے، یعنی سمجھیں کہ یہ زبان کی جڑ ہے، یہاں سے لے کر یعنی یہاں تک زبان کی جڑ، یعنی مثال دے رہا ہوں ویسے۔ تو اب یعنی زبان کی جڑ آ گئی، تو ایک ایسا زبان کی جڑ کا وہ ہے جو گلے کے ساتھ لگتا ہے، دوسرا ایسا جو منہ کی طرف ہے۔ تو جو ایسا منہ کی طرف ہے زبان کی جڑ کا، منہ کی طرف ادھر لگتا ہے، تو اس کو اوپر لگائیں گے تو چھوٹا کاف ادا ہوگا، اور زبان کی جڑ کا وہ ایسا جو گلے کے ساتھ لگتا ہے، اس کو اوپر تالو کے ساتھ لگائیں گے تو موٹا کاف ادا ہوگا، قوف۔ یعنی دونوں کو کاف نہیں پڑھنا ہے۔ اگر قرآن پاک آپ پڑھیں گے تو سارا غلط ہوگا، معنی غلط ہوگا، تو اس کا جو ہے اجر کی بجائے جو ہے نا بندہ گنہگار ہوتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو ہے نا سب سے پہلے جو کام ہے وہ مخارج کا درست کرنا ہے، حروف کو صحیح ادا کرنا ہے، اس کا سیکھنا، اس کی مشق جو ہے نا صحیح طریقے سے جو ہے نا اس پہ محنت کرنا یہ ضروری ہے۔ کاف اور قاف، تو عام طور پہ لوگ جو ہے نا دونوں کو کاف ہی پڑھتے ہیں، کیونکہ قاف کو پڑھ نہیں سکتے، تو اپنی زبان کے حساب سے ہم جو ہے نا حروف پڑھتے ہیں۔ تو ہماری زبانوں کے اندر جو ہے یہ حرف جو ہے نا ادا نہیں ہوتا، حالانکہ مسلمان جو ہے عربی زبان اگر پوری نہ آتی ہو تو کم از کم اس کے بنیادی قواعد کا علم ہونا ضروری ہے، خاص کر جو ہے جو عربی حروف ہیں ان کا درست کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہر ایک مسلمان جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، اور قرآن پاک جو ہے نا وہ سیکھتا ہے، لیکن یہ کہ وہ عام طور پہ جو ہے سادے طریقے سے جو ہے نا سیکھتا ہے، تو پھر حروف
جو ہے نا صحیح نہیں ہوتا ہے تو معنی جو ہے نا پھر غلط ہوتا ہے، تو ان کا سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔